بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب کے ناظرین، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میرا آج کا موضوع ہے حیا اور ایمان، یعنی حیا اور ایمان باہم لازم ملزوم ہے۔ اور حیا ایک ایسی صفت ہے، ایسا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے باحیا انسان کوئی بھی ناپسندیدہ اور کبھی کام کے کرنے سے شرماتا ہے۔ ایسا کام جو اللہ کے ہاں، لوگوں کے ہاں ناپسندیدہ ہو، شریعت میں ناپسندیدہ ہو، اس کے ارتکاب سے جو چیز انسان کو روکتی ہے وہ ہے شرم و حیا۔ یہ اسلام کا شعار ہے، ایمان کی زینت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو حیا پسند ہے۔ آج مغرب کا میڈیا جو ہے ایک خاص محنت میں مصروف ہے، خواہ وہ اخبارات کا میڈیا ہو یا ٹی وی چینلز ہوں، رسائل و جرائد ہوں یا ریڈیو چینلز FM وغیرہ۔ یہ سب اس کوشش میں مصروف ہیں کہ مسلمانوں سے جو مسلمانوں کی ایک بے بہا دولت ہے، جو مومن کا زیور ہے، جو متاع بیش بہا ہے، وہ اسے چھین لینا چاہتے ہیں۔ یعنی مغربی میڈیا کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں سے شرم و حیا کا زیور اتار دیا جائے۔ اسلام کا مزاج جو ہے وہ شرم و حیا کا ہے، جبکہ مغربی ثقافت کی ساری بنیاد بے حیائی اور فحاشی پر کھڑی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حیا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی باحیا تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، وخلق الاسلام، اور اسلام کی جو عادت ہے، اسلام کی جو خصلت ہے وہ حیا ہے۔ اور ایک اور حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ فاذا رفع احدهما، جب ان دونوں میں سے کوئی اٹھ جاتا ہے تو رفع الاخر، دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ یعنی اگر ایمان اور حیا کہیں جمع ہے، ایمان اٹھ گیا تو اس کا مطلب حیا اٹھ جائے گی، حیا اٹھ گئی تو مطلب ایمان اٹھ جائے۔ تو حیا اور ایمان آپس میں لازم ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے،
جس کے راوی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون اور بضع و ستون شعبہ. اس میں راوی کو شک ہے کہ انہوں نے الایمان بضع و سبعون کہا یا الایمان بضع و ستون. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں یا 70 اور کچھ شعبے ہیں, یعنی 70 پلس ہیں یا 60 پلس فرمایا. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ان شعبوں میں سب سے افضل شعبہ, سب سے برتر شعبہ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. وَأَدْنَاهَا, اور سب سے کم, سب سے چھوٹا, سب سے کم تر وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. بعض روایات میں یہاں لفظ ہے اماطۃ العظم, یعنی ہڈی کا جو ہے وہ راستے سے ہٹانا, اور اکثر روایات میں کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق, یعنی آپ کہیں سڑک پر جا رہے ہیں, راستے پر چل رہے ہیں اور آپ کو کوئی کانٹا, کوئی جھاڑی, کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو سڑک پر پڑی ہوئی ہے اور آپ اسے راستے سے ہٹاتے ہیں, تو یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ, حیا ایمان کا شعبہ ہے. یعنی یہاں 70 پلس یا 60 پلس شعبے ہیں. افضل کا ذکر کیا, ادنا کا ذکر فرمایا, اور پھر خصوصی طور پر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے, حیا ایمان کی ایک برانچ ہے, حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے کہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر, کہ حیا صرف اور صرف خیر لاتا ہے, بھلائی لاتا ہے. بلکہ بعض روایات میں الحیاۃ کلہ خیر, حیا ساری کی ساری خیر ہے. الحیاء خیر کلہ یا الحیاء کلہ خیر, حیا ساری کی ساری خیر ہے. آپ دیکھیے ایک صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گزر ایک انصاری شخص پر ہوا. وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا, اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے بارے میں. اس کا بھائی جو ہے وہ زیادہ باحیا تھا, شائع تھا, اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تمہارا شائع ہونا, تمہارا زیادہ شرمیلا ہونا, زیادہ باحیا ہونا, یہ تمہیں نقصان دے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا, آپ نے اسے فرمایا دعہ, اسے چھوڑ, حیا ایمان ہی کا حصہ ہے. یعنی یہ جو تو بھائی کو نصیحت کر رہا ہے کہ حیا زیادہ نہ کیا کرے, اس کو یہ نصیحت کرنا چھوڑ دے. کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ, اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا از اے پارٹ آف فیتھ. اور جب انسان سے حیا چلا جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ہر برا کام کرنے پر اتر آتا ہے. جس سے حیا فوت ہو جائے, یوں سمجھ لیں کہ اس سے بڑا محروم القسمت کوئی شخص نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہے کر. اور ایک اور حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ, حیا ایمان کا پارٹ ہے, حیا ایمان کا حصہ ہے, اور ایمان جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جانے والا. والبذاء من الجفا, فحش گوئی یہ ظلم میں سے ہے, جفا میں سے ہے. والجفاء فی النار,
اور جفا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو حیا ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس سے حیا کھینچ لیتا ہے۔ حیا اور ایمان لازم ملزوم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مغرب کی پیروی میں ہماری نوجوان نسل ان میں حیا مفقود ہو چکا ہے، اللہ رحمہم اللہ، جن پر اللہ رحم کرے۔ آج ہمارے سماج، ہمارا معاشرہ جو ہمارا شعار تھا وہ اس سے عاری ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ بد نظری عام ہے، یہ حیا کے منافی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین سے فرما دیجئے، انہیں حکم دیجئے، کیا حکم دیجئے، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ بد نظری حیا کے منافی ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں مردوں کو حکم ہوتا ہے وہاں خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین شامل بھی ہوتی ہیں، پھر بھی خواتین کو الگ سے حکم دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ تو فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا۔ تو یہاں نگاہوں کو نیچا رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی نامحرم عورت پر لذت کی نگاہ سے نگاہ نہ گاڑی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما نظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے دیکھنا یہ شیطان کے بجھائے ہوئے، زہر میں بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یعنی جس طرح ماضی میں جنگوں کے دوران جب نیزے اور تیر استعمال ہوا کرتے تھے تو وہ نیزوں اور تیروں کے سر پر اس کو زہر آلود کر دیتے تھے تاکہ وہ دشمن کو جب تیر لگے تو زخم کے ساتھ اس کے جسم میں زہر پھیل جائے۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نگاہ شیطان کا زہر میں بجھایا ہوا ایک تیر ہے۔ تو عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں، اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے۔ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہے، بازاروں میں جاتے ہیں بد نظری ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں جو جذبات کو ابھارتے ہیں، جو بد نظری کا سبب بن جاتے ہیں، ٹی وی چینل کو کھولتے ہیں، وہ بد نظری کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے فی زمانے ہی کہتے ہیں کہ بد نظری سے بچنا مشکل ہے۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے لیے تو بچنا مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بچانا تو مشکل نہیں ہے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے لیے تو بچنا مشکل ہے لیکن تیرے لیے بچانا تو مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بد نظری سے محفوظ فرما، اور ہماری گھر کے خواتین کو بھی جب باہر نکلیں تو اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ تو آخر میں ایک علامہ اقبال کا شعر ہے جس پر میں اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا، جو میری ایک لحاظ سے دعا ہے
نوجوانان ملت کے لیے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔